الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو معكم أينما كنتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سچی پکی توبہ کرو۔ توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور نیک اعمال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، نیک اعمال کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے اس کی زندگی میں عزت ہوتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان بے چین رہتا ہے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ برائی کا انجام بھی برا ہوتا ہے اور اچھائی کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ جب تک انسان گناہوں کی جان نہیں چھوڑتا تب تک پریشانیاں اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر لوگ، کارخانہ دار، دنیا کے حکمران، سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہوتے ہیں۔ آج کل چونکہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے، آپ کو ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ملے گا۔ دو لفظ عام ہیں، ایک ٹینشن اور ایک ڈپریشن۔ کوئی کہے گا جی ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو گیا، کوئی کہے گا ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اب یہ دونوں انگریزی کے لفظ ہیں، اسی طرح ان کو اردو میں استعمال شروع کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اکابر کے زمانے میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔
اگر ہوتی تو ہماری زبان میں اس کا کوئی لفظ بھی بنایا جاتا. یہ سب امپورٹڈ چیزیں ہیں. فرنگی کی تقلید کی وجہ سے یہ ہمارے گھروں میں آ گئی ہے. جس کا اللہ سے واسطہ اس کا ٹینشن اور ڈپریشن سے کیا واسطہ. بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی سلامت رہیں، مگر ایسا ممکن نہیں. گناہ کریں گے تو نعمتوں سے محروم ہوں گے، نیک اعمال کریں گے تو نعمتیں عطا کی جائیں. شیطان بعض اوقات ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، سارے یہ ایسا کرتے ہیں، کون بچا ہوا ہے. گناہ کی مضرت کو کم کرنے کے لیے شیطان انسان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے. تاکہ گناہ کی مضرت انسان کے ذہن سے کم ہو جائے. مثال کے طور پر آج کے دور میں جھوٹ کی نفرت کو دل سے کم کرنے کے لیے شیطان نے ایک خوبصورت لفظ گھڑا، اس کو کہتے ہیں بہانہ. بہانے کا لفظ لے کر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہی نہیں. بچہ ماں باپ سے کہے گا جی میں نے بس بہانہ کر لیا. شاگرد استاد کے سامنے میں نے بہانہ کر لیا. بیوی خاوند کے سامنے میں نے بس بہانہ کر دیا. یہ بہانہ حقیقت میں جھوٹ کا دوسرا نام ہے. تو خوبصورت لفظ سکھا دیے ہیں شیطان نے تاکہ گناہوں کی نفرت دل سے کم ہو جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات سب سے زیادہ کھلے ہوئے ہیں. جو گناہوں کے نقصانات سے زیادہ واقف ہے وہ بڑا عالم ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی انجینئر کو کوئی کہے کہ 11 kV کی تار کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ تمہیں 100 روپے انعام دیں گے، تو وہ ہنسنے کے سوا کیا کرے گا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اس تار کے قریب جانے سے بھی کیا ہوتا ہے. کیا بھلا 100 روپے کے پیچھے وہ 11 kV کی تار کو ہاتھ لگائے گا؟ جس طرح ایک انجینئر، الیکٹریکل انجینئر 100 روپے کے پیچھے 11 kV کی تار کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی طرح مومن دنیا کی لذتوں کی خاطر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. انجینئر سمجھتے ہیں تار کو ہاتھ لگایا موت آ جائے گی، مومن سمجھتا ہے گناہ کے قریب گیا روحانی موت آ جائے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا،
یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو دیکھو کہ جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جلال آ جائے تو چھوٹی چیز بھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ گناہ میں 3 باتیں گناہ کو اور برا کر دیتی ہیں، گناہ سے بھی بدتر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، گناہ میں 3 باتیں گناہ سے بھی بدتر ہے۔ پہلی بات، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ کوئی بات نہیں اگر ایسا کر لیا، اور یہ فاسق ہونے کی نشانی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، اور مومن وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے سر پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا۔ تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ گناہ سے بھی بدتر ہے۔ اور دوسری بات کہ اس گناہ کو بار بار کرنا، ایک بار گناہ کر بیٹھا توبہ کرے، بار بار اس گناہ کو کرنا یہ گناہ کی شدت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، جب یہ مل جاتی ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایک بات آپس میں ایک دوسرے کو بہت کوٹ کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اپنی گفتگو میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا، اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ علماء نے لکھا ہے، ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ گناہ جس سے منع کر دیا گیا وہ کبیرہ ہے۔ منع جو کر دیا اس سے بچنا مومن کے لیے لازمی ہے۔ گناہ کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی چھوٹے بچھو کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا، ڈرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کاٹ لیا تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تو گناہ کا معاملہ بھی بچھو کی مانند ہے، چھوٹا بھی نقصان دے بڑا بھی نقصان دے۔ گناہ کی مثال انگارے کی مانند ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اپنی ہتھیلی پر چھوٹے انگارے کو نہیں رکھتا، کہ ہاتھ تو دونوں ہی جلاتے ہیں۔ اسی طرح مومن گناہ کے قریب نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا تو دونوں سبب بنتے ہیں۔ اکمال الشیم میں لکھا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں، اور اگر اس نے فضل کا معاملہ کیا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔
3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان مرتے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. توجہ فرمائیے. آج بات بہت لمبی نہیں کرے گا، گلا ساتھ نہیں دے رہا، بات تھوڑی ہوگی، مختصر ہوگی، کام کی ہوگی. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کی سزا کا سبب بنتے ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی وبال آتا ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان سے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں وقت آئے گا تو دیکھے گا انسان صبح اٹھا تو ایمان والا ہوگا اور شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا. وہ گناہ عام ہوں گے جن کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے موت کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 کے قریب لوگوں کو اپنے سامنے مرتا دیکھا. میں نے انہیں کلمے کی تلقین کی، مگر 10% ان میں سے تھے کہ جنہوں نے واضح کلمہ پڑھا اور باقی بنا پڑھے دنیا سے چلے گئے. میں نے بعض مریضوں سے پوچھا کہ آپ لکھ کے بتاؤ کہ باوجود میرے کلمہ پڑھنے کے تمہاری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں جاری ہوتا؟ تو انہوں نے شکستہ لفظوں میں لکھا ہم پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہماری زبان اس طرح ہو چکی ہے جیسے فالج زدہ زبان، ہم اپنی زبان سے لفظ ادا کرنے پہ قادر ہی نہیں. تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت زبان پہ فالج ہی پڑ جاتا ہے، پڑھ ہی نہیں سکتے، توفیق ہی چھین لیتے ہیں. ساری زندگی نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے اور موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے خارج کر دیا جاتا ہے. 3 گناہ ہمارے مشائخ نے لکھے کہ وہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. پہلا گناہ نعمت اسلام کے اوپر اگر انسان شکر ادا نہ کرتا ہو، اپنے مسلمان ہونے پر جو بندہ شکر ادا نہ کرتا ہو، کفران نعمت کے گناہ کی وجہ سے موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر بندے پہ لازم ہے شکر ادا کرے کہ اے مالک تو نے ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں مسلمان بنایا. کئی ہوتے ہیں نا جو اسلام کو بوجھ سمجھتے ہیں، شریعت کو بوجھ سمجھتے ہیں، پابندیاں ہی پابندیاں، آنکھیں پھرتے ہیں اور جی کیا کریں، ہر طرف شریعت کی پابندیاں. اس قسم کے لوگ جو دین کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو شریعت سے آنکھیں پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ خدا پہ احسان کوئی نہیں کرتے. اس ناشکری کے گناہ کی وجہ سے موت کے وقت ان کو کلمے کے نعمت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. کلمہ پڑھا کوئی ہمارا اللہ پر احسان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبمحمد النبیّ وبالاسلام دینا. میں اپنے اللہ سے راضی ہوں کہ میرا پروردگار
میں نبی علیہ السلام کے راضی ہوں کہ وہ میرے پیغمبر علیہ السلام، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ آج کل کے نوجوان مسلمانوں والے نام کہلوانا بھی پسند نہیں کر رہے۔ ایسا بے معنی سا نام رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہے کون۔ بیرون ملک میں ایک صاحب ملے، پوچھا بھائی کیا نام آپ کا؟ کہنے لگے مو۔ بھائی مو تو لفظ کوئی نہیں، خاموشی اختیار کی۔ جب ذرا تھوڑا آگے پیچھے اس کے دوستوں سے متعارف ہوئے تو تب پتہ چلا کہ اس کا نام ماں باپ نے محمد رکھا تھا، اور اس ماحول میں یہ نام کہلوانا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اپنا نام مو بتاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن لڑکا، نام پوچھا تو جون کہنے لگا۔ بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک محفل میں اس کے والد سے پوچھا کہ بیٹے کا نام آپ نے کیا رکھا؟ یہ حافظ قرآن ہے۔ کہنے لگے جی نام تو جنید رکھا تھا، لیکن یہ اپنے سکول میں اپنے لڑکوں کو جون نام بتاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ چلے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ تو اس قسم کے لوگ جو اسلام پر احسان دھرتے پھرتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ پر بھی احسان دھرتے ہیں، کیوں پیدا کیا، پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کی عقل ٹھکانے اس وقت آتی ہے جب موت کے وقت کلمے کی نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ۔ دوسرا گناہ، جس بندے کو سوء خاتمہ کا ڈر نہ رہتا ہو، جس کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں موت کے وقت میرے ساتھ کیا ہوگا، جو اس بات سے ڈرتا نہ ہو، بے خوف ہو، فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والے بندے کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیا کرتے۔ جتنا بھی کوئی نیک بن جائے، درجے پا لے، ولایت کے مقام طے کر لے، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو چین کی بنسی بجائے اور موت سے پہلے بے فکر ہو جائے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ کرام روتے تھے، اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا، میں پرندہ ہوتا۔ عمر لانو جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی نہلانا اور جلدی دفن کر دینا۔ ایک صحابی نے کہا حضرت ہم جلدی تو کریں گے، آپ اتنی تاکید بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر لانو نے عجیب بات کہی، فرمایا بھئی میں جلدی کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا۔ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم جلدی مجھے اللہ سے ملا دینا، اور اگر وہ مجھ سے ناراض ہوئے تو تم میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا۔ اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جن کو محبوب نے دعاؤں کے ساتھ مانگا، جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمرا، جن کے بارے میں فرمایا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ جاتا ہے، ان کی خشیت الہی کا یہ عالم
فرماتے ہیں اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اگر مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ جلدی کندھوں سے اتار دینا، عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانے۔ تو مومن کبھی بھی اپنی موت سے پہلے غم سے بے ڈر نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا، انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کا 100 مرتبہ دیدار نصیب ہوا۔ محدث ہیں، فقیہ ہیں، قرآن مجید کے بارے میں اتنی استقامت کے ساتھ انہوں نے مشقتیں برداشت کی۔ ان کا جب آخری وقت آیا، شاگردوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت جواب میں فرماتے لا، پھر تھوڑی دیر بعد کہتے لا، پورا کلمہ نہ پڑھتے۔ شاگرد بڑے پریشان، اتنے بڑے شیخ اور پورا کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ نے مہربانی کی کہ طبیعت تھوڑا سنبھل گئی، وہ جو بے ہوشی سے کیفیت ہونے لگی تھی، غیر ہونے لگی تھی حالت، وہ سنور گئی تو گفتگو کرنے لگے۔ شاگرد نے سوال پوچھ لیا، حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ فقط لا کا لفظ کہتے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب آپ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور مجھے کہنے لگا، احمد بن حنبل تو ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا، اور میں اس مردود کو کہہ رہا تھا لا نہیں، جب تک میری سانس نکل نہیں جاتی مردود اس وقت سے تیرا خوف میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہے جو اپنے سوئے خاتمہ کے بارے میں بالکل بے خوف۔ تو پہلا گناہ، نعمت اسلام پر جو شکر ادا نہ کرتا ہو، کفران نعمت کی وجہ سے اسلام کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ دوسرا گناہ، جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے، قرآنی اصول کے مطابق الا القوم الکافرون، موت کے وقت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جو آدمی ایمان والوں کو ایذا پہنچانے سے ذرا نہ گھبراتا ہو، جو آدمی اہل اسلام کو تکلیف پہنچانے سے ذرا نہ گھبراتا ہو، پھر سنیے، جو آدمی اہل اسلام کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے ذرا بھی نہ گھبراتا ہو، بے جھجک دوسروں کے دل دکھاتا ہو، اس دل کے دکھانے کے گناہ کی وجہ سے موت کے وقت اس سے اسلام کی نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اور آج دل دکھانا تو معمولی بات سمجھی جائے۔ عورتیں بات کرتی ہیں، میں نے اس کو جلانے کے لیے یہ بات کی، میں نے اس کو سڑانے کے لیے یہ سنا دیا۔ یہ سڑانا اور جلانا، یہ سب کا سب اس وقت سامنے آئے گا جب موت کا وقت ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ انسان موت کے وقت کلمہ پڑھ کے جائے۔ ایک تو دعا مانگے، کہ اے اللہ موت کے وقت ایمان کی نعمت عطا فرما دینا۔ دوسرا، مسواک کے ساتھ وضو کی پابندی کرے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مسواک کی پابندی کرتا ہے ملک الموت آتے ہیں شیطان کو مار کر دور بھگا دیتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ تیرا وقت آ چکا تاکہ وہ یاد کر لے اور کلمہ پڑھ لے. اور تیسری چیز کہ کلمے کا ذکر کثرت سے کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تمہیں جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. وہ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مریض کو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، وہ جواب میں کہتا تھا پکڑو 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 پکڑو. میں بڑا حیران ہوا. اس کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں سے پوچھایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ قصائی تھا، روزانہ کئی بکرے ذبح کرتا تھا اور ساتھیوں کو کہتا تھا پکڑو پکڑو تاکہ میں ذبح کر سکوں. وہ لفظ اس کی زبان پہ ایسے چڑھا تھا کہ موت کے وقت لوگوں نے کلمہ یاد دلایا اور وہ پکڑو پکڑو کے لفظ کہتا دنیا سے چلا گیا. آج زبان سلامت ہے، اس سے کلمہ پڑھ لیجئے. مردوں عورتوں کو چاہیے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے کلمہ پڑھتے رہیں. جن کے اسباق ہیں وہ ہزاروں میں پڑھیں، جن کا سبق نہیں وہ سینکڑوں میں پڑھ لیں، مگر کلمہ زبان پہ جاری رہے، اللہ کا نام زبان پہ جاری رہے. ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبۃ النسو کرو. اب ذرا تفصیل سن لیجئے کہ توبۃ النسو کیا ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا، ذرا دل کے کان کھول کے بیٹھیے گا. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ توبۃ النسو میں 4 باتیں ہوتی ہیں. توبۃ النسو میں 4 باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات کہ انسان پچھلے گناہوں سے سچی توبہ پر نادم ہو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ کرے. پچھلے گناہوں پر ندامت، یہ ندامت بھی توبہ ہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الندم توبۃ، کہ ندامت ہی توبہ ہے. جب بندہ دل میں کڑتا ہے نا میں نے برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، جب آنکھ سے آنسو ٹپکاتے ہیں، جب انسان کو اپنا آپ غلیظ نظر آتا ہے، جب انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، میں کتنا گندا ہوں، میں نے کتنا برا کیا، میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں، میں تو لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں، میں تو اللہ والوں کے سامنے جانے کے قابل نہیں. یہ تمام کیفیتیں یہ ندامت کہلاتی ہے. اور اس ندامت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو گزرے گناہوں پر نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ کرنا. یہاں بھی شیطان بہکاتا ہے، کہتے ہیں کہ تو بچ تو سکتا نہیں، توبہ کرنے کا کیا فائدہ. بھئی سچی توبہ کا ایک فائدہ تو یہ کہ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کا قول ہے کہ بندہ دن میں 70 کبیرہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ گناہ کے اوپر توبہ کرے، ندامت ہو، تو شام کے وقت وہ یوں ہوگا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد دل میں واقعی ندامت ہو. یہ جھوٹ موٹ کی بات نہیں ہے، دل کڑھے.
تو 4 باتیں توبۃ النصوح میں ہوتی ہیں. پہلی بات، پچھلے گناہوں پر نادم ہونا، اقرار کرنا کہ میں نے برا کیا تھا، میں نے رب کو ناراض کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں ارادہ کرنا. دوسری بات، لوگوں کے بارے میں اپنے دل سے کینے کو دور کر دینا. فقط توبہ کے الفاظ پڑھ لینے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر دل ایمان والوں کے ساتھ نفرت سے بھرا پڑا ہے، بغض سے بھرا پڑا ہے، کینے اور حسد سے بھرا پڑا ہے، بدگمانیوں سے بھرا پڑا ہے، توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کی دلیل شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، چند بندوں کی نہیں کرتے، جن میں سے ایک وہ آدمی جس کے دل میں ایمان والوں کے بارے میں کینہ موجود ہوتا ہے. کینہ کہتے ہیں دل میں وٹ رکھنا، کڑن، ویر رکھنا کسی کے بارے میں، اس کو کینہ کہتے ہیں. برا کسی کا ہو تو دل خوش ہو، کسی کا اچھا ہو تو دل میں گھٹن محسوس ہو. جیسا کہ آج کل بھائی بھائی کے درمیان کینہ، ساس بہو کے درمیان کینہ، نند بھابھی کے درمیان کینہ، پڑوسی پڑوسی کے درمیان کینہ. اگر ہم ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف نہیں کرتے تو اللہ سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسرے بندوں کے عذر کو جتنا جلدی قبول کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذروں کو اتنا جلدی قبول فرما لیں گے. جو بندہ دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک آدمی کی بیوی سے گناہ ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا. وہ چاہتا تو اسے طلاق دے دیتا، سزا دیتا، جو کرتا حق بجانب تھا. اس نے دل میں سوچا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب پچھتا تو رہی ہے، چلو اللہ کی بندی کو میں معاف کر دیتا ہوں. کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی. کسی عالم کو خواب میں نظر آیا. اس نے پوچھا بھائی تمہارا آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوئی، رب کریم نے فرمایا میرے بندے فلاں موقع پر تیری بیوی سے گناہ ہوا، تو چاہتا تو اسے سزا دے سکتا تھا، لیکن تو نے اسے میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا، آج میں بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دوں. تو توجہ فرمائیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا. مگر آج ایسی حالت ہے خدا معاف کر دیتا ہے، بندے معاف نہیں کرتے. کسی سے غلطی ہو جائے، سچی توبہ کر لے، لوگوں کی بدگمانی دل سے نہیں جاتی. شکر ہے میرے اللہ کہ تو نے حساب کتاب اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بندوں کا اختیار ہوتا تو کوئی تو کسی کو جنت میں جانے ہی نہ دیتا. تو ایک کام تو یہ کرے کہ پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، اور دوسرا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کر دے. روزانہ شام
سونے کے وقت رات کو دل میں جس کے بارے میں بھی رنجش ہو اللہ کے لیے معاف کر دیں. یہ اللہ کے لیے معاف کر دینا بہت بڑی عبادت ہے. دل کو مومنوں کے بارے میں کینے سے صاف کر لینا. تیسری بات، فاسق و فاجر لوگوں سے قلبی تعلق کو توڑ لینا. جو فاسق و فاجر ہیں ان سے قلبی تعلق کو توڑ لینا، وہ جو محبت کا تعلق ہے وہ توڑ دینا. لین دین کا تعلق رکھے، سلام دعا کر لے، مگر وہ جو محبت کا تعلق ہے وہ نہ رکھے، وہ نہ رکھے. جیسے دکاندار لین دین تو ہزاروں سے کرتا ہے مگر یار اس کے دو چار ہی ہوتے ہیں، تو وہ جو یار والا تعلق ہے نا وہ فاسق و فاجر لوگوں سے نہ رکھے. اگر رکھنے ہے تو اللہ والوں سے رکھے. ہم روزانہ مسجد میں باوضو کھڑے ہو کر اپنے رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو وعدہ بھول جاتے ہیں. دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اللہ ہم نے خلو حاصل کر لی، علیحدگی حاصل کر لی، چھوڑ دیا ہر اس بندے کو جو فاسق و فاجر ہے. تو رات کو خدا کے ساتھ وعدہ کہ ہم نے فاسق و فاجر سے علیحدگی اختیار کر لی، دلی تعلق کو توڑ لیا، صبح اٹھ کے انہی کے ہم پیالہ ہم نوالہ بن جاتے. پھر جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے اثرات ہو جاتے ہیں. چوتھی بات کہ ایسی توبہ کرنے والا بندہ پھر موت کی تیاری میں لگ جائے. یہ نہیں ہے کہ توبہ کر کے پھر ویسی زندگی نہیں. اب اس کی دلیل یہ ہے کہ نیک کاموں میں اچھی طرح لگ جائے. جس توبہ میں یہ چار باتیں پائی جائیں وہ توبۃ النصوح ہوتی ہے. یہ آج حتی الوسع آسان الفاظ میں اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے، ہر عورت سمجھ سکے. تو توبۃ النصوح میں چار علامتیں. پہلی بات، پچھلے گناہوں پہ ندامت، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ. دوسری بات، اپنے دل کو ایمان والوں کے بارے میں نفرت سے، رنجش سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، ہر چیز سے خالی کر دینا. اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو اللہ کے لیے معاف کر دینا. تیسری بات، فاسق و فاجر لوگوں سے قلبی محبت کے تعلق کو توڑ لینا، سلام دعا تک تعلق رکھنا. اور چوتھی بات، کہ پھر موت کی تیاری میں خوب اچھی طرح ڈٹ جانا، لگ جانا. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جو بندہ یہ چار کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے بدلے میں چار کام کر دیتے ہیں. کیوں جی وہ چار کام بتائیں یا بات مختصر کر کے ختم کر دیں؟ شاید بات لمبی ہو گئی. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم. تو اگر توبۃ النصوح بندہ کر لیتا ہے، یہ چار علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی چار کام کر دیتے ہیں. توجہ سے سنیے گا. پہلا کام کہ جو بندہ توبۃ النصوح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال سے گناہ، اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال سے
گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہوتا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے انس اللہ الحفظ، اللہ تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کی یادداشت سے گناہ کو بھلا دیتے ہیں تاکہ فرشتے بھی قیامت کے دن اس کے گواہ نہ بن سکیں. تو 4 کاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 4 کام کرتے ہیں. پہلا کام کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، شیطان کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے. ہمارے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بچا دینا آسان ہے. سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. وہ شیطان مردود جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی دور نہیں چل سکے گا. جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی دور نہیں چل سکے. تو جب اللہ تعالی حفاظت کا فیصلہ فرما لے تو سبحان اللہ، بندے کی کتنی خوش نصیبی. رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی تہجد کے وقت دعا مانگتی تھی. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. 2 باتیں کرتی تھی. پہلی بات، اے اللہ دن ڈوب گیا، رات آ گئی، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اے اللہ سورج غروب ہو گیا، رات آ گئی، دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اور دوسری بات یہ کرتی کہ اے اللہ تو نے جیسے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، ایسے ہی شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے اللہ جیسے آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دی. اب پیاری دعا مانگتی تھی. تو اللہ تعالیٰ 4 کام کرتے ہیں. پہلا کام، اس کے گناہ ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے کبھی کیے ہی نہیں. اور دوسرا کام، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے آئندہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. اور تیسرا کام، اللہ تعالیٰ آئندہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ. حدیث ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور چوتھی بات کہ اس بندے کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے اچھے انجام کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما رہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبۃ النصوح کریں تاکہ اپنے مالک سے یہ 4 انعام ہم حاصل کر سکیں. آج وقت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا. پتہ نہیں مجمع میں کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز فرمایا, اتنا پرتاثیر تھا, آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. ایک صحابی دھاڑے مار کے رو پڑے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس کے رونے کی وجہ سے اللہ نے پورے مجمع کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا. تو کیا پتا کس کی توبہ, کس کا رونا, کس کی نیکی میرے مالک کو اچھی لگے. تو آج کی اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجیے. جب انسان ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. مفتی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تنبیہ الغافلین میں بھی ایک حدیث لکھی, ایک واقعہ لکھا, اور کتاب التوابین میں بھی یہی حدیث لکھی ہے, یعنی 2 مختلف کتابوں میں یہ حدیث. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش جا رہے تھے. راستے میں ایک نوجوان کو روتے دیکھا جو بہت زار و قطار رو رہا تھا. عمر لانو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. پوچھا, ہے نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا, اے اللہ کے پیارے بندے, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. اب میرے دل کو چین نہیں, آرام نہیں. مجھے لگتا ہے میں نے اللہ کو ناراض کر لیا, پتہ نہیں میرا حال کیا ہوگا. اور اب مجھے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے سے بھی ڈر لگ رہا ہے. عمر لانو بھی رونے لگ گئے. اسی حال میں روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. محبوب نے جب آنکھوں کو دیکھا کہ پر نم ہے, پوچھا, عمر کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی, ایک نوجوان ہے, اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, اتنا ڈرتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری سے بھی اسے ڈر لگ رہا ہے. آپ مہربانی فرمائیے اسے اپنے پاس بلا لیجیے. نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا. وہ نوجوان حاضر خدمت ہو گیا, مگر زاروں قطار رو رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے نوجوان تجھے کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی, اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا, میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا, میں اپنے رب کے غضب سے پتہ نہیں کیسے بچوں گا. پوچھا, کیا تم نے شرک کیا؟ کہ جنہیں شرک تو نہیں کیا. کسی مسلمان کو قتل کیا؟ کہ جی ایسا بھی نہیں کیا. پھر کون سا گناہ ہے جو تم کہتے ہو کہ اتنا بڑا گناہ؟ اے اللہ کے نبی, میں نے بہت بڑا گناہ کیا. محبوب نے فرمایا, اچھا بتاؤ, اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ کہنے لگا, جی میرا گناہ بڑا. کرسی بڑی ہے جس کے بارے میں آیا, وسع کرسیہ السماوات والارض. کرسی بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا؟ کہنے لگا, جی میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوان بتا تیرا گناہ کیا ہے؟
اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں کفن چور تھا، لوگوں کے کفن اتار کے بیچتا اور اپنے کام پورے کرتا۔ کل انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن ہوئی، جب رات کو میں نے اس کا کفن اتارا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا، شہوت ایسی مجھ پر غالب آئی کہ میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ جب میں اپنی خواہش پوری کر کے اٹھنے لگا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، او بندے خدا، تو نے ذرا بھی حیا نہ کی کہ قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے ناپاک کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ او بندے خدا، تو نے ذرا بھی حیا نہ کی، تو نے قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے ناپاک حالت میں، جنبی حالت میں کھڑا ہونے پہ تو نے مجبور کر دیا۔ اتنی کلیئر آواز تھی ہے اللہ کے نبی کہ مجھے لگتا ہے وہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑے گی، اللہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کی یہ بات سن کے اللہ کے محبوب بھی بڑے حیران ہو گئے، اتنا بے ڈر، نہ قبرستان سے خوف آیا، نہ قبر کھودنے سے خوف آیا، نہ مردے کو دیکھ کے خوف آیا، الٹا مردے کے ساتھ ایسی بدماشی۔ اللہ کے محبوب بھی جب ذرا خاموش ہو گئے تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ محبوب بھی کہیں ناراضگی میں کوئی بات نہ کر دیں، تو ڈر کے مارے وہ نوجوان اٹھا اور اٹھ کے باہر نکل گیا۔ اب مدینہ سے وہ باہر چلا گیا، پہاڑوں کے اندر سارا دن روتا، ساری رات روتا، اپنے رب سے معافیاں مانگتا۔ اس کو پتا تھا کہ میرا جرم اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے سجدے ریز ہوتا اور یہی کہتا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ 40 دن تک وہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہا اور بالآخر ایک دن اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اے مالک، اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے سزا دینے میں تیری شان بڑھ جائے گی یا مجھے معاف کر دینے سے تیری شان گھٹ جائے گی تو میں تجھ سے بھی مغفرت کا سوال نہ کرتا۔ میں تو مغفرت اس لیے مانگتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کے سنا، تو ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور تیری رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں تو اس لیے تیرے دروازے سے پر امید ہوں، میرے مولا میری فریاد کو سن لے۔ اے اللہ، میں تیرے بھرے جہان میں اجنبی ہوں، کوئی میرا اپنا نہیں، میں کسی کے سامنے نہیں جا سکتا، اے اللہ میں کسی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب سے جا کر پوچھو کہ مخلوق کو میں نے پیدا کیا یا آپ نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے محبوب سے پوچھو کہ مخلوق کو رزق میں دیتا ہوں یا آپ دیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی رزق اللہ دیتا ہے، ساری مخلوق کو وہی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مخلوق کو پیدا میں نے کیا اور مخلوق کو رزق میں دیتا ہوں، اے میرے محبوب، میرے اس بندے نے اتنی توبہ کی، میں پروردگار نے توبہ کو قبول کر لیا، اب آپ بھی اسے اپنے پاس بلا لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا، اس نوجوان کو بلا کر اس کو بخشش کی خوشخبری عطا فرما دی۔ جب پروردگار اتنا کریم ہے،
کیوں نہ ہم آج کی اس محفل میں اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا کر آئندہ نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ رب کریم ہمیں نیک اعمال پر بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اوپر ہی اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن عزتوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو پریشان آلے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچیاں بچے موجود ہیں ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں قوت حافظہ کو اچھا فرما، جو بے روزگار بچے ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندے پریشان ہوتے ہیں پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہماری خطائیں بہت ہیں مگر آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک عملوں پہ کوئی بھروسہ نہیں مگر ہمیں آپ کی رحمت پہ بہت بھروسہ ہے۔ اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے قصوروں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، رحمت کی ایک نظر فرما کے ہمیں دھو دیجئے۔ اللہ ہمیں اتباع سنت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانخواہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ پوری دنیا میں دین کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے، جس انداز سے بھی ہو رہا ہے، اے اللہ دین کے سب کاموں کو قبول فرما اور اس کے بدلے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کر رہے ہیں، اے مالک آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے۔
اللہ ان کے گناہ معاف کر دیجئے میرے مولا، ان کی دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ ماریے، اللہ ان کو خالی نہ اٹھائیے، اللہ ان کو نفس کے حوالے نہ کیجیے، شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اللہ مخلوق کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑیے، اللہ آپ نے ان کو خالی اٹھا دیا، جوانیاں ضائع جائیں گی، اللہ شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اس محفل میں کتنے بوڑھے ہیں، سفید بال ہو گئے مگر دلوں کو سیاہ کر بیٹھے، وہ بھی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لینا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی معافیاں مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس محفل میں مستورات بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لینا، ان کے دلوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دینا، اللہ ان کو قدردانوں کا ساتھ عطا کرنا، نیکی کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر لینا، رب کریم سب کے گناہوں کی بخشش فرمانا، اے اللہ جو محفل میں دور قریب سے چل کے آئے اللہ سب کی بخشش فرما، اے اللہ جن کی آپ نے بخشش کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، جو آج کی محفل میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اے اللہ جو محفل میں تو نہیں آئے مگر اس محفل کو اچھی نظر سے دیکھ لیتے ہیں اللہ اس بات پر ان کی بھی مغفرت فرما، اہل محلہ کی مغفرت فرما، اہل شہر کی مغفرت فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، غیبی اسباب مہیا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اے اللہ اس کے تعلیمی تعمیری معیار کو بہتر بنانے کی جو بھی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ خدمت کی جماعت نے جو مہمانوں کی خدمت کی اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اے مالک ہم نے تو سنا عبادت سے جنت ملتی ہے خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ جنہوں نے آپ کے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمتیں کی اب ان کے بدلے ان کو اپنا بنا لیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے مالک اس عاجز کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیجئے اور اپنے بندوں کو بخش دیجئے، اے اللہ بندوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حاجی محمد سعید نقشبندی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔